آپ کی آمد کا منظر نظر آیا، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ آج حکایت جو انہوں نے بیان کی ہمارے سلمان مدنی نے، یہ ایک ہوا ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے تلاوت نعت اور پھر سلمان بھائی ایک حکایت سناتے ہیں، اور 3 بھائیوں کا جو انہوں نے واقعہ بابا بیان کیا، یعنی جان دے دی، تینوں بھائیوں نے جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ اور جب تیسرے بھائی کی، چھوٹے بھائی کی باری آئی تو ماں الگ سے لے جا کر اسے جان دینے کی نصیحتیں کر رہی ہے۔ ایسے اتنے واقعات بیان کیے گئے، سنے گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ جذبے جو پہلے ہوا کرتے تھے، آنکھوں کے سامنے ایک بھائی چلا گیا، دوسرا بھائی، کسی کی جان چلی جائے تو ویسے آدمی لرز جاتا ہے کہ اب میری باری آنے والی ہے، مگر ہر جاتی جان دوسرے اندر اور جان ڈال رہی ہے، اللہ اکبر، جان دینے کے لیے جان ڈال رہی ہے، اور تیسرے میں اور جان آ رہی ہے، اور ماں تینوں بیٹوں کو جاتا دیکھتی ہے تو اس پر ناز کر رہی ہے کہ یہ ہے، اور کسی روپ میں نہیں آ رہی۔ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جو کیفیات کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور تین اور بھائیوں کا بھی اس میں تذکرہ ملتا ہے، اور وزیر کی بیٹی جو غیر مسلم تھی وہ کوشش کرتی رہی اس تیسرے بھائی کو اپنے مذہب میں لانے کے لیے، وہ متاثر ہو کر خود ہی مسلمان ہو گئی۔ یہ جذبے آج میں نہیں کہتا کہیں بھی نہیں ہیں، مگر کم نظر آتے ہیں۔ ان جذبوں کو کیسے پایا جائے، اور مطلب بندہ اپنے رزق، کیونکہ یہ حرام کھانے پینے کے تعلق سے تھا، تو کس طرح اپنے اندر یہ ضبط و صبر پیدا ہو، ذرا اس پر کچھ مدنی پھول عطا فرما دیے جائیں، کچھ اس پر بیان ہو جائے، اور ذرا ہمیں بھی دکھا دیا جائے یہ کیسے منہ ڈال ڈال کے بیچارہ پی رہا ہے۔ حسن رضا کیسے چائے پی رہے ہو؟ چائے بھی نہیں ہے؟ ارے واہ، ماشاء اللہ۔ چلیں کچھ سنتے ہیں جذبے کیسے ملے۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر یاد کر رہا تھا میں، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کے حسین ابتدا ہیں اسماعیل۔ کہ ہمارے اسلام کی جو داستان ہے، اس کی جو ہسٹری ہے، بہت سادہ سی ہے۔ یہ ہماری ہسٹری جو ہے اس کا لبے لبا بھی ہے کہ یہ قربانیوں سے عبارت ہے۔ اسلام کی جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے، وہ قربانیوں سے عبارت ہے، اور قربانی کے بغیر تو گزارا ہے نہیں۔ اسلام پر کڑا وقت آیا تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کنبے سمیت، خاندان سمیت جان قربان کی کربلا میں۔ اور یعنی یہ تو دین ابراہیم جو ہے، ملت ابراہیم، تو اس کی طرف یعنی کہ اشارہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے بھی قربانی پیش کی، اور اسماعیل علیہ السلام تو اپنی قربانی دے چکے تھے اپنی جان کی، لیکن ان کی جگہ مینڈا ذبح ہوا، جنت سے لایا گیا، مشہور واقعہ ہے۔ تو ان کو تو اسماعیل علیہ السلام کی جان تو ان مانو کر قربان نہ ہوئی، اور بغیر جان کی قربانی کے ذبیح اللہ کا لقب بھی عطا ہوا ان کو، کہ وہ تو اپنی دانست میں تو جان دے چکے تھے وہ، لیکن اللہ نے ان کی مطلب مشیت تھی اللہ کی کہ ان کی جگہ جنتی مینڈا ذبح ہوا۔ لیکن امام حسین نواسہ رسول یہ تو خود ہی ذبح ہو گئے، خود ہی جام شہادت نوش کر لیا۔ تو یوں مطلب جب بھی اسلام پر وقت آئے تو ہر طرح کی قربانی مسلمان کو دینی چاہیے، یہ اس کا مطلب حاصل۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین
ابتدا ہیں اسماعیل. یہ سبق ہم کو سیکھنا چاہیے. ڈاکٹر اقبال کا ایک اور شعر بھی ہے، جیسا امیر سنت نے ایک شعر سنایا، سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو ہمیں ان اسباق کو پڑھنا چاہیے، ان کتابوں کو بھی پڑھنا چاہیے. مکتبۃ المدینہ کی دو بڑی عظیم کتابیں ہیں حکایات پر مبنی. عیون الحکایات، عیون کہتے ہیں چشموں کو، یہ حکایات کے چشمے ہیں. سبحان اللہ. حکایات کا بہتا دریا ہے. اتنے عظیم الشان واقعات ہیں اس کتاب کے اندر. بعض واقعات کے آگے کچھ نہ کچھ سبق بھی آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے. تو انشاءاللہ یہ کتابیں دو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، یا اسے آپ اپنی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. جن کو مطالعہ کرنے کا شوق ہے، حکایات پڑھنے کا شوق ہے نا، وہ ان کتابوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بڑا اس میں جذبہ ملے گا. بڑے اس میں واقعات ہیں الحمدللہ. تو یہ کتابوں کا میں نے کہا آپ کو عرض کر دوں، یہ دو کتابیں مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں. اس میں اس طرح کے عظیم الشان واقعات آپ کو پڑھنے کو ملیں گے انشاءاللہ. اسی طرح بیانات بھی اس موضوع پر آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل جائیں گے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا روزے کی حالت